السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس ادریس۔ مفتی آن لائن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں قاری عطاء المنان وارثی صاحب، مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، محمد کیسر احمد صاحب، اور زوم پہ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے مفتی حنیف قریشی صاحب اور سید علی زنجانی صاحب، لیکن کچھ ہی دیر میں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قاری صاحب کی تلاوت سے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرمائیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں۔ دل کو ہمت نہیں، لب کو یارہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں
کے لیے بھی پیغام ہے کہ ابھی آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں، آپ اپنے سوالات جو بھی ہمارے جید علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ ان سے جاننا چاہتے ہیں اپنے مسائل شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، تو ہم یہاں پر حاضر ہیں لائیو کالز کے ذریعے، آپ کے میسیجز بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ مفتی صاحب، آج کے اس دور میں بھی چونکہ اگر ہم انسان ہیں، کمزور ہے ذہنی طور پر بھی، اور جس طرح کے معاشرے میں ہم یہاں پر ہیں جہاں پر مشکلات ہیں، زندگی مشکل تر ہوتی ہے، تو ایک بھٹکنے والا راہ ضرور موجود رہتا ہے۔ لوگ اپنے جائز کاموں کے لیے بھی ناجائز ذرائع یا ناجائز راستے بھی اختیار کرتے ہیں، جس میں ایک یہ ہے، اور عمومی طور پر یہ جو ہم دیکھتے ہیں دیہی علاقوں میں یا کم آمدن کم وسائل والے جو لوگ ہیں، جن کے پاس پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ جو ہوتا ہے وہ بھی بابا جی کے پاس جاتے ہیں، یا ایندہ بیڑا غرق کرو، یہ تعویذ، یہ جادو ٹونا، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کس وجہ سے، اس کی کمی کیا ہے، اور اس کا جو کرنے والے ہیں ان کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، جو یہ اعمال کرتے کرواتے ہیں، بالکل یہ بعض علماء نے تو اس کو کفر تک لکھا کہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، جادو کے معاملات کروانے والا جو بھی ہے، اور یہاں تک لکھا کہ اس بندے کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ بعض نے یہاں تک لکھا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے اگر ہم سزا کو دیکھتے ہیں کہ جو مختلف علماء نے اس کی سزائیں بھی مختص فرمائیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا کبھی فعل ہے۔ اب ان تمام باتوں کو تو ایک طرف رکھ کے اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ آگے وہ طویل آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصل میں تو یہ اترا تھا آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو نازل فرمایا بطور آزمائش، اور جو بھی چیز آزمائش کے طور پر نازل ہوتی ہے اس سے بچنے کا حکم ہوتا ہے۔ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، کچھ چیزیں اس نے آزمائش کے طور پر نازل فرمائیں، کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ثواب کے لیے نازل فرمایا، کچھ ایسی ہیں جن کو گناہ کے لیے نازل فرمایا۔ انسان کو دونوں رستے دکھا دیے کہ یہ رستہ سیدھا ہے، یہ رستہ بھٹکنے والا ہے، اس پر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، اس پر جاؤ گے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ سب سے بڑھ کے حافظ صاحب جو ایک بندے کے پاس ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل۔ اب جادو پر حق ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ جادو ہے ہی نہیں۔ بعض نے تو سائنسی جو طریقہ کار پر عمل کرنے والے اور جو سائنس کو ماننے والے ہیں، انہوں نے تو اس کا بالکل سرے سے انکار ہی کر دیا۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ کسی کے پاس جانا، یہ ایمان کی کمزوری پر حافظ صاحب دلالت کرتی ہیں، یہ چیزیں جہالت پر مبنی ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہو، بھروسہ ہو، اور سب سے بڑھ کے اگر ہم ظاہر ہے کہ اگر یہ برحق ہے، ہو جاتا ہے، تو اس کا توڑ بھی ہمیں شریعت نے بتایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، ان کے نازل کرنے کا جو مقصد ہے اور ان کے نازل ہونے کا سبب اگر ہم شان نزول کے ساتھ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک ذات سے تو بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جو آپ پر ہوئیں یا آپ نے کوئی معاملہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ ایسے کیا جاتا ہے، یہ معاملہ ایسے کیا جاتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو معوذتین ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ رہی بات یہ کہ ہو تو جاتا ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات یہ گاؤں دیہات میں رہنے والوں کے حوالے سے تو قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 11 میں پہلا جو رکوع ہے نا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، وہ سارے کے سارے معاملات گاؤں دیہات والوں کے لیے، ایمان تھوڑا سا وہ لرز جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس وجہ سے نفاق میں بھی بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، نیکیوں میں بھی نکل جاتے ہیں، شدت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی جو ہمارا پروگرام سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرے، سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کریں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، سب کچھ گھر کے اندر ہے۔ کیسر صاحب، یہ اس کا کیسے احساس کیسے ہو؟ اگر مطلب یہاں پہ تو ہمیں اگر کوئی 2 چوٹیں بھی لگ جائیں کسی کو چلتے چلتے بھی، تو اس کے ذہن میں عمومی طور پر لوگ یار لگتا ہے کوئی جادو ہوا ہے، اس کا
کیسے احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ ہے، اور جب اس کے آپ کسی بھی مطلب ایک بیماری کے طور پر بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے نا، اس کا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، احساس کیسے؟ دیکھیے دو چیزیں یہاں پہ بڑی اہم ہیں، ایک تو ایک سائیکولوجیکل آسپیکٹ ہے اس کا، اور دوسرا تھیولوجیکل ہے۔ جو سائیکولوجیکل آسپیکٹ ہے اس کا کہ آخر آپ کو ضرورت ہی کیا پڑتی، جو لوگ جادو کراتے ہیں، کہ آپ محنت کر کے ایک آدمی کو ڈھونڈیں، اور ایک ایسا آدمی جس نے ایک سفلی ایک تاریک علم اس نے سیکھا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا ذاتی فائدہ ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس علم سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکے، اور پھر انسان اپنا ذاتی پیسہ اپنا وقت لگا کے ایسے انسان کو ڈھونڈتا ہے، اور اس لیے ڈھونڈتا ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کا نقصان کرا سکے۔ دیٹ از ڈیفینیشن آف بینگ اسٹوپڈ، کہ آپ اپنا وہ سارا کام جو آپ اچھے وہ وقت وہ ریسورسز جو اچھی چیز میں آپ لگا سکتے ہیں، تو سائیکولوجیکلی آپ کو ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے اس چیز کی، کہ بجائے اس کے کہ آپ خود کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کریں، آپ کسی اور کو نیچے لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ دوسرا تھیولوجیکل ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہی ہے تو اس کے لیے آپ اللہ کے رستے کو چھوڑ کر، اللہ کو مانتے ہوئے اس کے رستے کو چھوڑ کر ایک ایسے رستے پہ جا رہے ہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مفہوم ہے حضرت علی کے قول کا کہ رب کا تم پہ حق یہ ہے کہ اگر رب کے خلاف گناہ کرو یا حکم عدولی کرو تو اس گناہ کے پروسیس میں رب کی دی ہوئی نعمت کو استعمال نہ کرو، which means کہ you cannot do it، کیونکہ ہر جو بھی کریں گے اللہ کی نعمت ہی استعمال کریں گے۔ بالکل ایک بہت بڑی ایک اخلاقی ایک دعوت ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ پر گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی معافی بھی دیتے ہیں، لیکن گناہ اور بغاوت میں جو فرق ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جو غلطی ہے معافی چاہتا ہوں، اور بغاوت اس میں فرق ہے۔ اب یہ ایک ایسی بغاوت ہے کہ نفسیاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم ادراک دیا ہے کہ آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، اور اگر اقبال کو ہم انووک کریں تو اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایون جو تکمیل کائنات میں کا جو پروسیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شامل کر دیا۔ ہم شرک کی بات نہیں کر رہے، ہم شرف انسانی کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو اتنا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے کہ اس کے ارادے، اس کے خیال کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ کہیں نہ کہیں کائنات کے کسی ذرے پہ پڑ رہا ہے۔ اینڈ دیر از لاٹ آف سائنٹیفک ایویڈنس، دنیا کی حد تک تو ہے کہ ہمارے خیالات کا کیا اثر پڑتا ہے۔ لیکن آپ اس نعمت کو چھوڑ کے کہ آپ سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف ٹرانسینڈنس کی طرف جائیں، اس کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں میں دوسرے کو خود سے اپنے برابر یا اپنے نیچے کیسے لے کے آؤں، اور لے کے آنے میں پھر ٹوٹلی میں اگینسٹ گاڈ چلا جاؤں۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی اس میں اصل میرے نزدیک جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، کالز کا سلسلہ بھی شروع ہے، اور زنجانی صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ زنجانی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ کالر کون صاحب ہیں محترمہ، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میرا نام راہیلہ ہے اور منڈی بہاؤالدین سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے شدید بے چینی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جس میں سستی رہتی ہے، کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ مجھے ایسا شک پڑتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا، لیکن میں ابھی تک شور نہیں ہوں۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ہے مجھ پہ جادو ٹونا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، منڈی بہاؤالدین سے آپ نے فون کیا۔ زنجانی صاحب سوال آپ نے سنا ہوگا، جواب ذرا اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے زنجانی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں؟ تو مفتی صاحب دیکھیں، اصل تو ظاہر ہے جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہی اس کے بارے میں بات کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے دل نہ کرنا، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے پناہ مانگی، جسے کتاب الاستعاذہ کہا جاتا ہے۔ آپ بخاری اٹھا لیں، آپ بلکہ جس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں جو ہم نے درس نظامی میں پڑھی تھی اس کو کہا جاتا ہے غالباً سنن النسائی، نسائی شریف کے اندر کتاب الاستعاذہ، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی، وہاں ایک یہ بھی تھا کہ مولا کریم میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ سستی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے مابین حائل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا وسوسہ ہے، کوئی ایسا خیال ہے کہ میرے اوپر ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کیا ہو، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے۔ تو آپ وہی مشورہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے جسم پر ہاتھ بھی پھیرتی جائیں اور معوذتین پڑھتی جائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھتی جائیں۔
آپ کا یہ جو ذہن کے اندر وسوسہ ہے یہ بھی دور ہو جائے گا، اگر کوئی ایسا کوئی جادو کا مسئلہ ہو وہ بھی دور ہو جائے گا، اگر کوئی سستی کاہلی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو، بار بار دعا مانگیں، امید ہے کہ بہتری آئے گی۔ مفتی صاحب، اکثر لوگ جو ہیں وہ تعویذ باندھتے ہیں اور قرآنی آیات کچھ تعویذ بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، وہ نیچے بھی گر جاتے ہیں اکثر، تو ان کی بے ادبی بھی ہوتی ہے اس سے۔ تو اور یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کی تعلیم میں اس کا کیا اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہو نا اس کو نہ کیا جائے۔ اصل قرآن کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن نازل کس لیے ہوا تھا؟ کیا اس کو گلے میں لٹکانے کے لیے، یا کیا اس وجہ سے نازل ہوا تھا کہ اس کو پانی میں مکس کر کے تو پلایا جائے؟ مقصد قرآن کیا تھا؟ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، جیسا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بات کی گئی، تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی صورتوں کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ ملک ہے، اس کی تلاوت کریں، سورہ فجر ہے، اسی طرح سورہ مزمل ہے، سورہ بقرہ کی جس گھر کے اندر تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک بندہ کہے جی میں تلاوت تو نہیں کرتا، میں اس کو لکھ کے تو گلے میں ڈال کے لٹکا لوں تو مجھے اس سے فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر اس کی ظاہر ہے کہ قرآن کو جس مقصد کے لیے کوئی پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کی تاثیر تو ہوگی۔ قرآن کے جو نقوش ہیں ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک بندہ اگر کچھ نہیں بھی کر رہا، قرآن اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، نظم قرآن سامنے ہے، اس کو صرف دیکھ رہا ہے تو اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن مقصد قرآن کیا تھا؟ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم دوسری چیزوں کے درپے ہو گئے۔ جہاں تک بات ہے نا تعویذات کو لٹکانے کے حوالے سے، اگر تو اس میں کفریہ یا شرکیہ الفاظ ہوں پھر تو لٹکانا حرام ہے، اشد قسم کا حرام ہے، اور اگر اس کی تصدیق کرے گا تو بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ اگر کسی نے کم علمی کی بنا پر قرآن کے کچھ ایسی تحریریں ہیں ان کو لکھ کر گلے میں لٹکا لیا، ہم اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے، لیکن کہیں گے کہ اس کو چاہیے یہ تھا قرآن پڑھتا، لیکن اس نے گلے میں لٹکا لیا۔ امید کرتے ہیں تاثیر تو اس کی ہوگی، لیکن بہرحال طریقہ اس کا یہ غلط تھا۔ رہی بات یہ کہ اگر نیچے گر جاتا ہے تو اس کو پھر نیچے گرنے سے بھی بچائیں۔ جس طرح قرآن کی باقی چیزوں کے حوالے سے آداب ہیں، اس طرح اگر قرآن لکھا ہوا کسی تعویذ کے اندر ہے، گلے میں لٹکایا ہوا ہے، تو اس کا بھی پھر ادب اور احترام کیا۔ کیسے صاحب یہ خاصا پیچیدہ سا معاملہ بھی اوقات نظر آتا ہے جب آپ تعویذ میں ہیں، آپ مطلب واش روم بھی جاتے ہیں اور آپ بے ادبی والا پہلو دیکھتے ہیں تو وہ بھی سامنے رہتا ہے۔ دیکھیں، میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اس پہ میری رائے کو قطعی طور پہ حتمی نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ جو اس طرح کے فقہ ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں میں ان میں دخل اندازی نہیں کرتا، اس لیے کہ میری فیلڈ ڈفرینٹ ہے۔ لیکن کچھ انفارمیشن پیسز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اینڈ دین وی کین گیٹ اے ریشنل آؤٹ آف اٹ۔ گلے میں تعویذ لٹکانا اینڈ سو فورتھ، آراء مختلف ہیں کہ آپ لٹکا سکتے ہیں نہیں لٹکا سکتے ہیں، صاحب نے بھی آگے فرمایا اس بات پہ۔ قرآنی روایات میں جائیں تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی اور وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن جب وہ بیمار تھے تو مکمل طور پہ ان کی جو شکل و شباہت ہے وہ بدل گئی، جوان ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی۔ تو ان کی اہلیہ جو گئی ہوئی تھیں کہیں، وہ واپس آئیں اور اس دوران ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو وہ پہچان نہیں سکیں، اور وہ غالباً وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے۔ تو وہ جو آہو فغاں ریکارڈ کی گئی ہے اس میں یہ جملے بھی ہیں کہ ایوب اگر تیری ہڈی بھی مجھے مل جائے تو میں ساری زندگی گلے میں لٹکا کے گھومتی رہوں۔ جی حافظ صاحب، ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ناظم بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی جی، سوال بتائیے۔ اچھا، میرا سوال لے لیں جی، نظر بد سے بچنے کے لیے جو ہے کالا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے یا کالی جوتی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ویسے ڈاؤٹ جو ہے وہ میرے ذہن میں اس لیے آتا ہے کہ جو میری والدہ ہیں وہ اس چیز پہ بالکل بلیو نہیں کرتی ہیں، کیونکہ میں نے نئی گاڑی لی ہے اور اس پہ میں نے کالا کپڑا باندھا ہے جس پہ کافی اختلاف ہوا۔ تو غور و فکر کے بعد میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ توہمات ہیں کیسے صاحب، یہ
اچھا میں وہ پچھلا جملہ پورا کر لوں، اس سے پہلے مجھے مس کوٹ کر دیا جائے کہ جو روایت میں نے بتائی کہ یہ اسرائیلیات سے ہے، ہم اس کو اتھینٹسٹی سے نہیں کہتے، لیکن بہرحال تاریخ میں ایک چیز ملی ہوئی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب گلے میں ہڈی لٹکانا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں تعویذ کے ضمن میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ لنک بھی جوڑتے ہیں کہ تعویذ گلے میں لٹکانا اس لیے غلط کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ہڈیاں لٹکاتے تھے، اس لیے جائز نہیں. جو سوال تھا آپ کا کہ واش روم میں جاتے ہیں سو فورتھ، اب اس پہ اوپینینز جو ہیں وہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہیں. کہ مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگ ہیں دروازے پہ وہ واش روم میں جانے کی دعا لگا دیتے ہیں. اچھا وہ لگاتے ہیں، کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے تو واش روم کے اندر کھلتا ہے، تو وہ جو اس کے اوپر جو چوکٹ ہے وہ اوپر لگا دیتے ہیں فریم پہ کہ نہیں دروازے کے ساتھ اندر نہ جائے، وہ بہتر ہے. اب یہ ساری دل کی عقیدت کی باتیں ہیں. کچھ لوگ اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ قرآن تمہارے سینے میں بھی تو محفوظ ہے نا، وہ لے کے تو جا رہے ہو، کچھ بھی نہیں کلمہ تو آتا ہے نا، کلمہ تو لے کے خود تو جا رہے ہو. اٹس این انٹرسٹنگ آرگومنٹ. لیکن اس پہ کوئی ایسا کہیں کہ سالڈ آپ کو کسی جگہ سے مل جائے تو میری کم علمی ہے، اگر جو بات میں کہنے لگا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے پتہ میں اس پہ کوئی سالڈ کوئی رولنگز نہیں ہے کہ یہ آپ کر سکتے نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق عقیدت سے ہوتا ہے. یہ زیادہ عقیدت کے معاملات ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ شریعت نے کوئی ایبسولوٹ رولنگ دی، اگر دی ہیں تو اگین میں معذرت خواہ الفاظ واپس لوں گا. رہی بات یہ جو کالا کپڑا اور یہ سارا ہے کہ وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کا اس پہ کیا حکم، جی کوئی حکم نہیں ہے. کالا کپڑا ٹھیک ہے. زنجانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. زنجانی صاحب السلام علیکم. زنجانی صاحب ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے زنجانی صاحب پہ بھی کوئی کالا کپڑا جو ہے نا ان کے نیٹ پہ لگا ہوا ہے. کنیکشن ہے نا وہ ایک نظر سے اس طرح سے بنتا ہے کہ ہم نظر کو تو کہتے ہیں جو جنکسنگ ہے بیسیکلی کہ یہ وہ تو ہو سکتی ہے. تو آئیڈیا انڈر لائنگ یہ ہے کہ اگر ایک گورا چٹا آدمی ہے اور کوئی اسے نظر بھر کے دیکھے اور اس وجہ سے نظر لگے تو آپ ایسا کریں کہ ایک سرٹن ایلیمنٹ ایڈ ایسا کریں کہ کوئی آدمی اس کی خوبصورتی سے متاثر نہ ہو بلکہ یہ کہے کہ کچھ ہے. یعنی لوگ کرتے تھے پرانے زمانے میں اپنے بچوں کے حوالے سے کہ نظر بد سے بچانے کے لیے ایک ڈیوائس لوگوں نے بنائی. بٹ اسے کہ آپ نے کالے رنگ کی گاڑی لی ہے اور اس پہ کالے رنگ کا کپڑا لگا دیا ہے، یہ جوتی لٹکا نئی گاڑی لے لی ہے اور اس کے اوپر ایک کالر لے لیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے ہیں بتائیے گا؟ میرا نام عبداللہ ہے، لال کانہ سے بات کر رہا ہوں. جی عبداللہ لاڑکانہ سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ سورہ مجھے میرے کوئی عزیز نے کہا ہے کہ سورہ رقیہ وہ اگر گھر پہ اگر کوئی آسیب ہو یا کسی کے گھر پہ جادو ہو تو یہ لگا کے سننا چاہیے، اس سے جو ہے وہ بہت افاقہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ شرعی اور اسلامک ہمارے اس میں کیا یہ رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، کیا یہ صحیح ہے، اتھینٹک ہے؟ آپ نے سورہ کا نام بتائیے گا دوبارہ؟ سورہ رقیہ. یہ تو نام ہی نہیں، یہ سورت کا نام ہی نہیں ہے، ایسی تو کوئی ہے ہی نہیں. میرا خیال آپ کو کوئی سننے میں کہنے میں کچھ ہو گیا ہے. کیوں قاری صاحب؟ سورہ بقرہ تو ہوتی ہے، سورہ رقیہ نہیں سنی. دم وغیرہ کے لیے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے دم کے لیے. یہ وہ کہہ رہے ہوں گے انہوں نے لڑکانہ سے آپ نے رقیہ. جی دیکھیں، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے نا کہ کوئی بھی چیز ایسی لٹکا دینا اور اس کو یہ گمان کر لینا، اگر ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا نا، پارہ نمبر 13 کے شروع میں یہ واقعہ موجود ہے بڑا اختصار کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اب اس کی وجہ پھر آگے مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ جب آپ اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہوں گے نا تو وہ سب کو دیکھ کے سب کی نظر پڑے گی، اتنے زیادہ بھائی اکٹھے اور نوجوان. تو ایک نظر بد سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی عطا فرما دیا. فرمایا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا تھا وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. تو اگر کسی نے اس نظریے کے ساتھ کہ میں نے گھر بنایا بہت خوبصورت، تو جو نظر ڈالنے والا ہے اس کی نظر میرے مکان پہ جانے سے پہلے کسی ایسی چیز پہ جائے کہ جو نا اس سے نظر ہٹ جائے، تو یہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلا. لیکن پھر واضح رہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام والی بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے نا، اگر نقصان لکھا ہے تو نقصان ہو کے رہے گا، اور اگر کسی کا فائدہ لکھا ہے تو فائدہ ہو کے رہے گا. تو یہ صرف اور صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے. لیکن ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی بندے نے اگر ایسا کر لیا، کسی کپڑے کو لٹکا لیا یا گھر کے اوپر ایک ہنڈیا کو رکھ دیا
یا کوئی بھی جوتا چھوٹا سا لٹکا لیا تو ہم اس کو کوئی کفر اور شرک بھی نہیں کہہ سکتے. صرف اگر اس کے جو باندھنے کی نیت ہے نا اس کو دیکھا جائے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے. اگر نقصان مقدر میں ہے نا تو آپ لاکھ جوتے لٹکا لیں وہ نقصان ہو کر رہے گا, اور اگر آپ کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو پھر چاہے آپ جس طرح بھی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مرضی کرتے رہے. مفتی حنیف قریشی صاحب اور زنجانی صاحب بھی ہمیں پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. السلام علیکم جی مفتی صاحب. السلام علیکم زنجانی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے, آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب یہ جو جادو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے معاشرے میں, یہ کیسے احساس ہو کہ واقعی اگر کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ کالے جادو کے اثر میں جس وجہ سے اس کی زندگی کے معاملات خراب ہیں, احساس کیسے اس کا ہو کسی کو؟ کیونکہ یہاں پہ تو کوئی بھی شخص اگر اس کو تھوڑا بہت چوٹ بھی لگتی ہے وہ کہتا ہے, جیسے ابھی خاتون کا بھی فون تھا کہ سستی ہے تو میرے اوپر تو کسی نے جادو کیا ہوا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلے کوئی بھی مسلمان ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یہ یقین اپنے اندر قائم کر لے کہ اس کو جو کوئی تکلیف ہے بیماری ہے وہ من جانب اللہ ہے. جیسے انسان کو مختلف بیماریاں لگنے کے مختلف ذرائع ہیں, کہیں وہ برف میں گیا, سردی میں گیا, اس کو نمونیا ہو گیا, یہ دیگر اس کو تکالیف ہو گئیں, اس کے اعضاء شل ہو گئے, تو یہ ایک سبب ہے. اس کے اندر یہ سارا اثر اللہ نے رکھا. پھر اللہ ہی تعالیٰ کی طاقت ہے. ہزاروں لوگ برف میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ان میں سے 2-4 بیمار ہوتے ہیں, باقی نہیں ہوتے. اسی طریقے سے یہ جو جادو یا ٹونا ہے, یہ جادو ایک انسان کے خلاف ایک علم ہے جس علم کے ذریعے سے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے یہ جادو کیا ہے جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو از خود تو نہ مجھے معلوم ہو سکتا ہے نہ آپ کو کہ جی مجھے جادو ہی ہے. ظاہر ہے جس طرح سے ایک ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا ہے, اسپیشلسٹ, کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ کو کون سی بیماری ہے, تو اسی طریقے سے یہ جو جادو ہے یا اس کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہے یا آپ پہ پریشانی ہے, تو اس کا پتہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں اس حوالے سے جو عاملین ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے. باقی ہمیں یقین یہ رکھنا چاہیے کہ وما ہم بدارین الا باذن اللہ, کہ یہ کوئی کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ خود کسی کو تکلیف پہنچائے. اس میں بھی اذن اللہ ہی تعالیٰ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زنجانی صاحب یہ جو نظر والے معاملات ہیں, جیسے ابھی اگر کسی کو کوئی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے کوئی نئی چیز خرید لی ہے تو وہ جوتا لٹکانا ہے, آپ نے کالا کپڑا باندھ لینا ہے, اس قسم کی چیزیں یہ کس طرف اشارہ دیتی ہیں؟ بہت شکریہ حافظ صاحب. بالکل نظر برحق ہے کہ اگر ماں بھی اپنے بچے کو پیار سے دیکھے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے. اور ماشاءاللہ قابل احترام مفتی صاحبان بھی موجود ہیں, قاری صاحب بھی موجود ہیں, صاحب علم ہیں سارے. ہم اپنی فیلڈ کے اندر اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں اس کے 3 سمٹم ہوتے ہیں. سب سے پہلا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہہ دے کہ تمہارے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے, اور آپ کی امیونٹی, آپ کی ول پاور اتنی زیادہ کمزور ہوتی ہے کہ آپ اپنے اعصاب کے کم ترین درجے پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ اس چیز کو محسوس کرنے لگ پڑتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا ہمارے ساتھ یہ خرابی ہوئی, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے. دوسرا اس کا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی دیکھیں جو آپ کو آواز آئے, آپ کو کسی کے ہونے کا احساس ہو, آپ ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہوں. یہ اس کی دوسری کیٹیگری ہوتی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہری طور پہ کسی شکل کو دیکھ لیں, کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیں, کسی ایسی ہوائی چیز کو دیکھ لیں, تب وہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ اس کی کوئی نہ کوئی ریمیڈی کریں یا اس کی کوئی نہ کوئی پریکاشنز جو ہیں آپ اس کی لے کر آئیں. اب اس کے حوالے سے جوتوں کا لٹکانا یا کالے کپڑے کا لٹکا دینا یا کسی بھی حوالے سے کسی چیز کو استعمال کرنا, سراسر اس کو میں غلط تصور کروں گا کہ اس قسم کے کانسیپٹ نظر بد کو دور نہیں کر سکتے.
آپ ہر انسان کا جو ایک وجود ہے، اس کا جو حالہ نور ہے، اس کے دیکھیں انسان کا اگر جسم زخمی ہو تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، لیکن اگر اس کی روح زخمی ہو جائے تو اس کو اللہ سے رجوع کرنا ہے، اپنے اس اسپرچل اورا کو سٹرونگ کرنا ہے تاکہ وہ اس قسم کے معاملات سے یا اس قسم کی خرافات سے دور رہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بہت ساری ایسی ریمیڈیز ملتی ہیں۔ بچوں کو نظر لگ جائے، ماں ان کا صدقہ اتارتی ہیں، ان کی بلائیں اتارتی ہیں تاکہ وہ کسی قسم کی ضد جو ہے یا کسی بھی قسم کا غصہ خرابی سے وہ دور رہے، اس کے لیے اس قسم کی چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے تعویذ کی، دیکھیں تعویذ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، اس کے ساتھ ہم لوگ لگا دیتے ہیں گنڈا اور بہت ساری ایسی چیزیں لگا دیتے ہیں جو کہ میرے مطابق ماشاءاللہ صاحب علم حضرات موجود ہیں، وہ زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہ چیز اس کے ساتھ مناسب نہیں۔ تعویذ ایک دعا کو کہتے ہیں جو مفاتیح الجنان میں بھی آئمہ معصومین کے بہت ساری دعائیں ہیں جن کو تعویذ کہا جاتا ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، تو تب جی زنجانی صاحب بہت شکریہ، ایک کالر پلیز لے لیں پہلے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ندیم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ندیم صاحب بتائیے گا۔ اصل میں نا مجھ پہ جادو کیا ہوا ہے، معلومات کی تھیں، تو کافی پرانا مسئلہ ہے، تو میں نے بہت علاج کرایا ہے، بہت وظیفے بھی کیے ہیں، مگر وہ جو فورسز میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ ہٹ نہیں رہی ہیں۔ دماغ کو پکڑا ہوا ہے اس نے، پیٹ افیکٹڈ ہوتا ہے، دماغ، گھبراہٹ، بوجھل، آنکھیں رہتی ہیں، تو ذرا بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ مفتی حنیف قریشی صاحب ذرا بتائیے گا، واقعی یہ اثرات اور علامات ہوتی ہیں اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر اثرات ہیں؟ دیکھیں جادو کا اثر ہونا یا نظر بد کا اثر ہونا یا جنات کی طرف سے کسی انسان کو تکالیف میں مبتلا کرنا، یہ بالکل درست ہے، برحق ہے، اس میں شرعی پوائنٹ آف ویو سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو تکالیف ہیں اور وہ باقاعدہ، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پورے ٹیسٹ کرواتے ہیں میڈیکل کے حوالے سے، میڈیکل خاموش ہے، وہ کہتی ہے بھائی تجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس مہیا سورسز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی تیرے اندر کوئی پریشانی نہیں، اس کے باوجود وہ بندہ شدید ترین تکالیف میں مبتلا ہے۔ تو یہاں سے پھر پتہ چلا کہ اگر اس کی جسمانی بیماری نہیں تو پھر کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی کہ جس کی وجہ سے آخر یہ جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پریشان ہے۔ تو جب اتنی ترقی کے باوجود میڈیکل سائنس اس سے انکار کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ تجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اس کے بعد یہی ہے کہ روحانی حوالے سے ہی اس کے سارے معاملات ہیں۔ تو اس کے لیے انسان جس طرح دوائیاں ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ جادو یا ٹونا یا نظر، اس کے لیے باقاعدہ علاج موجود ہے، اور اس میں ہم مسلمانوں کے لیے تو بہت آسان ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے پاس تو قرآن مجید ہے، فی شفاء للناس، اس قرآن مجید کے اندر شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو بہت ساری صورتیں ہیں، ان کو باقاعدہ ایک نظم سے، ایک ترتیب سے پڑھا جائے تو بالکل جادو کے اثرات بھی ختم ہو سکتے ہیں، اور نظر بد سے بھی چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اور دیگر جو انسان کی روحانی پرابلمز ہیں وہ بھی حل ہو سکتی ہیں۔ علماء کو جب ہم پڑھتے ہیں یا اسی طرح سے جو اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ چند جو صورتیں ہیں ان کو اس حوالے سے بہت مجرب سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے سورہ یہ جو آخری معوذتین ہے اور آیت الکرسی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے۔ ان کو مختلف حوالوں سے علاج کیا جاتا ہے اگر کثرت سے پڑھ کر دم کیا جائے، اور جو سب سے میرا بھی خود مجرب یہ نسخہ ہے، اور یہ بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کو آزمایا ہے اور سب کا تقریباً جواب بہت پازیٹیو آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے 3 بار سورہ بقرہ آپ پڑھ لیں، یعنی رات کو ظاہر ہے بڑا مشکل ہے کہ 2.5 سپارے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ روٹین سے قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے لیے یہ گھنٹے 1.5 کا کام ہے، تو وہ ایک نشست میں 3 دفعہ سورہ بقرہ جب وہ پڑھتا ہے، اس کو پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، تو یہ مجرب ترین نسخہ ہے کہ بڑے سے بڑا، کالے سے کالا جادو اور پرانے سے پرانی جو تکالیف ہیں وہ ایک دفعہ کے استعمال سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مسائل حل ہوئے ہیں۔ تو باقی بہت
सारी ऐसे ही वज़ाइफ हैं। आयतुल कुर्सी को कसरत से पढ़ा जाए, सूरह फातिहा को पढ़ा जाए, और इसी तरह से सूरह अलम नशरह को भी मुजर्रब बताया गया है। ठीक है, सूरह अलम नशरह को भी आपके ख्याल में, आपका ये मानना है कि वो भी इसमें मौसर साबित हो सकती है। एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं सादिया बात कर रही हूँ पेशावर से। मुझे मुफ्ती साहब और पूछना है कुरैशी साहब से सवाल कि मेरे ऊपर ना जादू बहुत ज़्यादा होता है। तो जादू का मुझे इस तरह पता चलता है कि अक्सर ऐसे होता है कि मैं सो के उठी हूँ या मैं नहाई हूँ, तो मैंने अगर देखा है तो मेरे बाल जो हैं वो कटे हुए हैं और मेरे कपड़े फट जाते हैं। तो मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी है, तो उन्होंने कहा कि ये जादू का असर होता है। तो हमारे जो है ना वो ये भी बताते हैं कि रिश्तेदार जादू करते हैं। मेरी देवरानी जो है हसद कर दी है, क्योंकि अभी हमने नया घर बनाया है, तो इस वजह से, और अक्सर मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, अक्सर मैं बीमार रहती हूँ, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। और मैं किसी डॉक्टर को समझ भी नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का हसद की वजह से अगर कोई जादू टूना कर रहा है तो किस तरह से जो है वो हम इसका इलाज करें, क्या करें। ठीक है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आप जो बयान फरमा रहे थे जारी रखें, क्योंकि ये सवाल भी उसका ही जवाब आगे बढ़ रहा है। जी मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब कनेक्ट नहीं पा रहे, कैसे सर? अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है कि मैंने ये जो सवाल हमारी बहन ने किया है, मैंने पब्लिकली ये बात कभी नहीं की और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे पहली बार ये टेलीविज़न पे करनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव सम सिमिलर प्रॉब्लम्स। मेरी बुनियादें फटती हैं हमेशा एक ही जगह से, ऑलवेज। मुझे किसी ने कहा था आप जो काम करते हैं आपके पीछे ऐसे लोग पड़ेंगे। अच्छा, मैं मटीरियलिस्टिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा पहला ये फीडबैक नहीं होता कि ऐसी चीज़ अगर हो गई है तो ये जादू ही हो गया होगा। सो आई विल एक्सप्लोर एवरी मटीरियल कॉज, एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। जब नहीं है तो फिर कुछ और भी हो सकती है। तो खैर ये मेरे साथ ये चीज़ें होती रहती थी। हमारे घर में बच्चों के साथ प्रिसाइसली एक जगह से बच्चों के कपड़े कटने एंड सो फोर्थ। तो भी मैं तो बहुत इस मामले में अवेयर आदमी नहीं हूँ जैसे ज़ंजानी साहब हैं। तो मुझे तो किसी ने बताया था कि आप अपने घर के चारों तरफ आप अजान दें, दिलवाएं, तो ये मामला जो है ठीक हो जाएगा। तो मैंने दिलवाई भी नहीं थी, मैंने तो खुद दे दी थी। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत गैप्स आना शुरू हो गए। अब तो खैर आखिरी दफ़ा कब हुआ था, महीने गुजर गए इस बात को। तो ये एक चीज़ मैं शेयर कर सकता हूँ कार्य खैर के तौर पे कि आप ये ट्राई कर सकते हैं। अजान घर के चारों कोनों में अजान दें। कारी साहब जी, इस सिलसिले में मेरे पास भी एक प्रोफेसर साहब हाजिर हुए, तो उन्होंने कहा घर में अलमारी में रखे हुए कपड़े अक्सर उसमें सुराख हो जाता है कि जैसे किसी ने टुक दिया। तो हम बहुत परेशान हैं, नए कपड़े लेते हैं वो भी इसी तरह हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा बड़े बड़े पीरों के पास, आमिलों के पास, फ़कीरों के पास, बंगाली बाबों के पास, फिर क्रिश्चियन लोगों के पास गए, सबसे इलाज करवाया। कुछ अरसे के लिए इलाज हो जाता है, फिर दोबारा वही काम। हम 10 साल से परेशान हैं। तो मैंने उनको आसान हल बताया था। एक तो यही अजान वाला, इस पर हमारा भी तजर्बा है, घर के चारों कोनों पर अजान बार बार दी जाए तो उससे भी असरात ख़त्म होते हैं। दूसरा बहुत ही आसान वजीफ़ा जो कि अहादीस में भी आता है, सूरह फलक और सूरह नास। इसको 33 मरतबा सुबह, 33 मरतबा शाम, सिर्फ 7 दिन तक पानी पर दम करके और पानी घर के चारों कोनों पर छिड़का जाए, उससे भी असरात ख़त्म हो जाएंगे और कपड़े फटना भी बंद हो जाएंगे। अहादीस में जादू का तोड़ आया हुआ है, तो इससे भी फ़ायदा होता है। फिर अगर कोई ये ना कर सके तो बहुत ही आसान सूरह बकरा की आयत का एक टुकड़ा है, जैसे अभी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी वो पढ़ा है, वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ये अगर पढ़ ले 7 मरतबा और पानी पे दम करके घर के चारों कोनों पर छिड़क दे, खुद भी पिए, और अगर महसूस हो कि हमारे जिस्म पर भी उसका असर हो रहा है, असाबी तौर पर भी उसका असर हो रहा है, या दिमाग पर असर हो रहा है, ज़हन पर बोझ है, या काम करने का दिल नहीं कर रहा, दिल करता है हर वक्त सोए पड़े रहें, ये कैफियत अगर हो रही हैं तो यही पानी अपने चेहरे पर भी छिड़कें और उसको पी भी लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा और फ़ौरन असरात ख़त्म हो जाएंगे। इन आमाल में, इन वजीफ़ों में, इन कुरान पाक की आयतों में बड़ी ताकत है। असल में हम लोग इन आयात से दूर हैं। हम कुरान पाक खोलते नहीं, सूरह फलक सूरह नास पढ़ते नहीं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का ये मामूल था कि वो सुबह शाम सूरह फलक, सूरह नास और सूरतुल इखलास
یہ تینوں تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے. وہ اتنی مقدس ہستیاں تھیں, نیک لوگ تھے, پاک لوگ تھے, وہ یہ وظیفہ نہیں چھوڑتے تھے. تو اس دور میں تو سب کو یہ معمول بنانا چاہیے. ہم لوگ اصل میں خود ہی اپنے لیے گڑھا کھودتے ہیں پریشانیوں کا, ہم ان اعمال سے دور رہتے ہیں, پھر بعد میں ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں دے دیے اس پر اگر ہم چلنا شروع کر دیں گے, کبھی بھی یہ برے اثرات ہمارے گھر میں آئیں گے نہیں. جی زنجانی صاحب, یہ جو چیزیں جس طرح سے ابھی یہ کپڑوں کا پھٹ جانا, بالوں کا ٹوٹ جانا, مطلب یہ ذرا بتائیں کیسے لوگوں کو تھوڑی بہت کوئی روشنی مل سکتی ہے؟ اس میں حافظ صاحب ایسا ہے کہ کپڑوں کا پھٹ جانا اور چیزوں کا بالوں کا نکل آنا یا اور کسی قسم کی چیزیں, اس قسم کی چیزیں جب بھی کسی کے اوپر کوئی جادو ہوتا ہے یا اس قسم کے سفلی ہوتا ہے, اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں جس میں حمزات کے تھرو مدد لی جاتی ہے, موکلات کے تھرو مدد لی جاتی ہے, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, ان کو اذیت پہنچانے کے لیے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ میری جو خدمات ہیں ان میں دیکھیں یہ ایکٹیو ہوتی ہیں مغرب کے بعد, یعنی جب اندھیرا ہوتا ہے, اور اندھیرے کے بعد یہ اس قسم کی چیزیں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں. تو نارملی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا صدقہ ضرور نکالا کریں, اپنی جان اور مال کا صدقہ دن میں آپ بالکل نکالا کریں, لیکن مغرب کے بعد بھی آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی اس قسم کا صدقہ جو ہے حسب توفیق جو بھی آپ کی حیثیت ہو وہ آپ دیں. اور ابھی قبلہ یہ فرما رہے تھے اذان والا, یہ بڑا مجھے آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد اسم اعظم ہے جو 24 گھنٹے چل رہا ہے, آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک. اللہ اکبر, یہ دنیا کا سب سے بڑا اسم اعظم ہے اور پوری کی پوری دنیا اسی کے اندر ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ ایک وظیفہ بھی ہے, یہ اسم اعظم بھی ہے. اس کو اگر 19 دفعہ پڑھا جائے, 19 ٹائمز اگر پڑھا جائے اور پڑھ کے آپ اپنا حصار بھی کر سکتے ہیں, آپ اس پہ دم بھی کر سکتے ہیں, تو یہ بڑا مجھے کہ نظر بد کی حفاظت کے لیے. اور یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شرارتاً بھی میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ شرارتاً بھی اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں کہ آپ کسی کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, کسی کے کمرے میں آپ بال رکھ دیتے ہیں, کہیں پہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں. تو یہ شرارتاً بھی ہوتا ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھنا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جو جادو کرنے کے طریقے سکھا رہی ہے, جو کہ لوگ بہت زیادہ یہاں پہ نااہل بھی ہیں, تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو بہت زیادہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہ کانسیپٹ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹے لیول. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے, کون بات کر رہی ہے؟ میرا نام رکشندہ ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی ہے 6-7 سال سے بیمار ہے, لیکن اس کے جو سارے ٹیسٹ کرائے ہیں, ہسپتالوں میں بھی دکھایا ہے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. وہ سارے ٹیسٹ بھی کلیئر ہے, لیکن وہ بیمار رہنے لگ گئی ہے, دن بہ دن اور زیادہ بیمار ہوتی جا رہی ہے. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صحت مند ہے, ٹیسٹ سارے اس کے کلیئر ہیں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس پہ کوئی جادو اثرات ہیں. جی بہت شکریہ رکشندہ آپ کا. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, جہاں تک بیماری کا تعلق ہے کہ اگر تو آپ کو یقین ہے, آپ کو کسی نے بتا دیا, جس طرح کہ ابھی اس سے پہلے بطور تمہید بات ہوئی تھی کہ آپ نے جب سارے ٹیسٹ کروا لیے, آپ کو پتہ چل گیا کہ میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر یقینی طور پر اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہے, کوئی ایسے اثرات جادو کے ہو سکتے ہیں. تو آپ یہی کریں کہ سورہ بقرہ اس کی تلاوت گھر میں کروائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اسی طرح اذان کے فضائل کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ جس جگہ تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان اس سے بھی زیادہ دور بھاگ جاتا ہے. اور حدیث کے جو الفاظ اس کا مفہوم اس طرح غبارے سے ہوا نکالے نا, تو اس طرح غبارہ اڑ جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, کہیں دور چلا جاتا ہے, تو اس طرح شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. چونکہ جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں نا, جادو کا اصل مقصد جو جادوگر ہیں وہ کرتے کس طرح ہیں کہ وہ ایسے شرکیہ کام کرتے ہیں معاذ اللہ
کہ جو شیطان کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے پھر دوسروں کا وہ نقصان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ مزید زنجانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب اس پہ وضاحت کیسے کریں۔ صاحب یہ تو جتنی یہ باتیں سننے کو ملتی، لگتا ہے کہ ساری دنیا کے میں یہ جتنے بھی جن ہیں وہ سارے پاکستان میں ہی ہیں۔ That's very true. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں ایک پلسیبو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو سچ سمجھا ہوا ہے تو پھر وہ ویسا ہی ہوگا۔ میرے بہت وقت کی بات ہے، ہم یو کے میں جب میں رہتا تھا تو ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ یار یہ لاہور والے جو ہیں نا یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، یہاں رکشے والا کرایہ زیادہ لیتا ہے، یہاں لوگ رستہ غلط بتاتے ہیں، یہاں وہ میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے وہ ایکچولی لاہور کے تھے۔ تو وہ ان سے کہنے لگے کہ آپ کبھی لاہور گئے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ لاہور جائیں گے نا تو رکھے والا آپ سے کرایہ بھی زیادہ لے گا، بندے آپ کو غلط رستے بھی غلط بتائیں گے، اس لیے کہ آپ نے پرسیو کیا ہوا ہے، گمان بن گیا۔ ہاں اب جو آپ نے ذہن میں تھرس ہولڈ رکھا ہے اسے چیز ذرا سی آگے پیچھے ہوئی نا تو آپ نے فرسٹ سب سے پہلے لاہور پہ الزام لگانا ہے۔ تو ہم نے اگر یہ ایک پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دنیا میں کچھ بھی غلط ہوگا تو اس کے پیچھے جادو ٹونا ہی ہے، تو جو ہی آپ کے پیراڈائم میں ہلکا سا بھی تلاطم آئے گا تو آپ نے کہنا ہے جی تو یہ بنیادی طور پہ باتیں جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ اس وقت، یہ جو ایک مفتی صاحب یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے پاکستان اتنے زیادہ جنات ہیں، پاکستان وہ سارے کے سارے پاکستان کے لوگوں پر ہی جادو ٹونے میں مصروف ہیں، وہ ہر بندہ ایک بندہ ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے جنات لگائے ہوئے ہیں۔ بیسکلی لاہور کے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، زیادہ مسئلہ ہے۔ یہ واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہمارے قرآن سے، ہماری ذات سے، ہمارے دین سے، تو ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے گھروں میں شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ہمارے غسل ٹھیک نہیں ہوتے، ہماری طہارتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ جس وقت آپ مکمل طور پر مطہر نہیں ہوں گے، پاکیزہ نہیں ہوں گے، تو نہ آپ کی نماز ہوگی، نہ آپ کے کلمات طیبات ہوں گے۔ آج ہماری مائیں بہنیں گھروں میں غسل کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے بہت کم جو ہے نا وہ عمل کرتی ہیں، مسائل نہیں جانتی ہیں۔ شرعی مسئلہ ہے کہ جب آپ کی نیل پالش لگی ہو تو آپ کا غسل نہیں اترے گا، جب آپ کا غسل نہیں اترے گا تو آپ بظاہر کتنے بالٹیاں پانی مرضی بہا لیں، آپ طاہر نہیں، پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد یہ جو اثرات ہے، یہ جو مخلوق ہے، یہ آسانی کے ساتھ آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، جب ہمارے گھروں کے اندر قرآن و سنت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، ہمارے ہاں بے حیائی کا ارتکاب ہوگا، ہمارے ہاں گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو یہ بہت ساری ایسی نوستیں ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں آئیں گی، بے برکتی بڑھے گی، تنگی تکلیف ہوگی، آپس میں لڑائیاں پڑیں گی، تو ہمارے ذہنوں میں فوراً ہوتا ہے کسی نے جادو کر دیا یا میرے گھر میں جن آ گیا۔ حالانکہ یہ ہمارے اپنے نفس کا کیا دھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں بڑے جسے کہتے ہیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہاں 1000 اگر کیس ہو نا جی، تو 1000 میں سے اوریجنل 3 یا 2 کیس ہوتے ہیں، باقی سب ہماری اپنے معاملات ہوتے ہیں، اور اگر ہم تھوڑا سا کیئر کریں تو یہ چیزیں خود بخود گھر میں بھی حل ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک مزاج بن چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچہ نہیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم اللہ کی ذات سے ٹکراتے ہیں تو پھر ہم چڑھتے کس کے آگے ہیں؟ وہی منتر جنتر والے، کالے نیلے پیلے بابوں والے، بکروں والے۔ کوئی کہتا ہے جی میں زعفران کے ساتھ تعویذ لکھوں گا، کالا ککڑ لے کے آؤ۔ کوئی کہتا ہے جی سفید جو ہے نا بکرا لے کے آؤ، کوئی بال بیچ میں کالا نہ ہو۔ تو اب بھائی کو کون ڈھونڈے؟ وہ کہیں گے اچھا جی ایسا نہیں تو 60-70 ہزار روپے دے دو، میں خود اس کا بندوبست کروں گا۔ کشمیر کے فلاں ضلع کا جناب میں زعفران لے کے آؤں گا، اس سے تعویذ لکھوں گا، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ آدمی کہ جس نے اللہ کی راہ میں صدقے میں 100 روپیہ مسجد میں نہیں دیتا، وہ 100 روپیہ کسی غریب آدمی کو نہیں دیتا، ایک مرغی صدقہ نہیں کرتا گھر میں، اپنے بچوں کو صحیح طرح سے نہیں کھلاتا، تو یہ ان تمام پرستیوں کا جب وہ شکار ہوتا ہے تو پھر وہ ان بابوں 2 نمبر پیروں اور 2 نمبر جناب عاملوں کو وہ لاکھ روپیہ 70 ہزار روپیہ بھی پکڑا رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو جتنا دین کے زیادہ قریب ہوگا، میں دعوے سے کہتا ہوں اتنا اس کی توہم پرستی کم ہوگی۔
دیکھیں تکلیفیں ہمیں بھی ہوتی وہ ہیں، اتنا ہی ہمارے اس سے کم ہو جائے گا. دین سے دین سے دوری جو ہے ان سارے معاملات کی، ان سارے مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم جی. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ کشف بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی کشف. میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی جو ہے نا وہ 2 دفعہ ہوتے ہوتے رہ گئی، مطلب ٹوٹ گئی، اور مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، اور یہ بھی پتا ہے باقاعدہ کہ کس نے کروایا. تو کیا اگر میں اس کا توڑ کروانے کے لیے کچھ کرواتی ہوں تو وہ جادو میں کنسیڈر ہوگا؟ قاری صاحب مختصراً ذرا. جی اس کا توڑ اگر قرآن پاک کی آیت سے کیا جائے جادو کا توڑ تو پھر جائز ہے، وہ شرعی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ پوری صورت ہے. اس کو 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو اگر یہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اور پھر جب ان کا رشتہ آئے گا تو ایک آیت ہے یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کا کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ ان کی جلدی شادی ہو جائے گی اور رشتہ جلدی جڑ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. قاسم صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. زنجانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک جو ان کی سنتیں ہیں ان کے اوپر چلیں تو یقینی طور پر ہمارے جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. دین سے دوری بنیادی وجہ ہے، قرآن سے دوری بنیادی وجہ ہے، سیرت سے دوری بنیادی وجہ ہے. اللہ ہمیں آسانیاں ہمارے لیے پیدا کرے اور ہم اس طرف چلیں جہاں پر آسانیاں ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. حافظ محمد عمران مقدس کے ساتھ اور مفتی آن لائن کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.